الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ زینت آرائے بزم علماء کرام اصحاب الجرح والتعدیل اور شمع حق کے گل تراشو، جس موضوع سخن کی بکھری ہوئی پتیوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے شان و منزلت سیدنا حیدر کرار، ذی قدر احباب۔ 9 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا پہلا مسلمان بچہ، ہجرت سے 21 سال قبل کعبۃ اللہ میں ام رسول ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے گھر آنکھ کھولنے والا نومولود علی حیدر کرار کے اسماء مقدسہ کا حامل، ابو الحسن ابو تراب کی کنیتوں سے پہچانا جانے والا داماد رسول امین و مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القاب سے مزین و نجم الطرفین ہاشمی محض دوسری پشت میں خاندان رسول سے متصل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مصداق، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا کی دعا سے تقدیس و تطہیر کے آسماں پر فائز، زہد و تقوی میں بے مثال، عبادت و ریاضت میں بے نظیر، کمال علم و فضل میں یکتا، علم تفقہ کا کوہ گراں، فصاحت و بلاغت کا بادشاہ، اس قدر طاقتور کہ قلعہ خیبر کا باری برکم دروازہ اکیڑ کر سپاہ محمد کی راہ میں حائل خندق پر رکھ دیتا ہے۔ جناب والا، وہ دور رسالت میں یمن کا قاضی، دور صدیقی کا منصف، دور فاروقی کا مشیر اول، ارے کس کس بات کو سمیٹ کر لاؤں؟ آخر ایک کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، نہ ہی ایک آنکھ میں سارا جہاں آتا ہے۔ چشم و چراغ محفل، امانت دار رسول، بے انتہا دانائی کا مظہر، علی ابن ابی طالب مارکہ بدر میں کفر و شرک کے خلاف ننگی تلوار بن گیا۔ مارکہ احد میں 11 سرداران کفار کو واصل جہنم قرار دینے والا، بغدڑ کے لمحوں میں محافظ رسول بن کر ذوالفقار باوقار کا تحفہ پا گیا۔ رسالت مآب کی آغوش میں پرورش پانے والا سیدنا حیدر کرار، میان قد منور چہرہ، علم و عرفان کے اس مقام پہ پہنچا کہ سرور دو عالم اپنے انابی ہونٹوں کو جنبش دیتے ہوئے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اور کائنات کے لوگوں، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں تھامے، واقضاہم علی کا فرمان ماتھے پہ سجائے ہوئے میدان کاروزار میں اترتا ہے تو اللہ معہم کی تبکی سے کفر کو نیست و نابود کرتا چلا جاتا ہے۔ ارے میں اس ہستی کے تذکرے میں گمسم ہوں جو میدان میں لیل دہنی، مسجد میں زاہد شب بیدار تھے، عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثال، خطابت و ذہانت میں بے مثال، عدالت میں مفتی اور قاضی اور خلوت میں عاصی، انکساری کی عملی تصویر۔ جناب والا، داماد رسول کی فضیلت بے شمار، سخی و فیاض ایسے کہ ہر کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور مجاہد و جانباز ایسے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی کی، انتہائی سادہ مزاج کہ اپنی کھیتی کا دیکھ بھال خود کرتے، کنویں سے پانی خود نکالا کرتے، اپنے دور حکومت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں جناب والا، عشرہ مبشرہ کا ایک فرد، غزوہ بدر سے غزوہ حنین تک ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والا مرد مجاہد، سیدہ شبابی اہل الجنہ کے مصداق، حسنین کریمین کا بابا، فاطمہ الزہرا کا مقدس شوہر، جس طرف بھی گیا فضیلتیں اس پر نچاور ہوتی گئی۔ آخر کس کس ادا پہ جان دوں، تو ہی بتا اے چشم دل بہار، جس طرف دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں حسن کی تصویر وہی ہے،
اس لیے واللہ عجب شان و شوکت علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذی شان علی ہے۔ ذی قدر احباب، میں اس ہستی کے تذکرے میں گمسم ہو کر اس پروقار شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے فقیہ الامت ابن مسعود نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب عنده علم الظاہر والباطن، اور ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا علی اعلم الناس بالسنہ، تو کبھی میرے پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ پھر ابن اسحاق بھی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ شجاعت ناز کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ شہنشاہ شہیداں، وہ تاج یزداں، اے علی ابن ابی طالب تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المؤمنین والمہاجرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صدق تعظیم و تقریب اور منصفین حضرات، آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت علی کے فضائل و مناقب۔ اعلیٰ علی کی شان ہے، رتبہ علی کا ہے، اعلیٰ علی کی شان ہے، رتبہ علی کا ہے، ہر سمت گو جہاں میں چرچا علی کا ہے، کشنا لبوں کے واسطے دریائے علم تھے وہ، کشنا لبوں کے واسطے دریائے علم تھے وہ، درجایوں اہل علم میں اعلیٰ علی کا ہے۔ سامعین محترم، ذرا نظر دوڑائیے گورہ نبی سن 7 ہجری میں جب تاجکار حرم سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سربراہی میں 1400 صحابہ کرام کی جماعت نے خیبر پر فوج کشی کی۔ خیبر کے تمام قلعہ ایک ایک کر فتح ہونے لگے، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر بن گیا۔ کئی دن تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا، لیکن مجاہدین کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے بہادر شخص کو اسلام کا جھنڈا تھماؤں گا جو خدا اور رسول کا محبوب بھی ہے۔ خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ کی مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر صحابی رسول کی دلی خواہش کی کہ اس فخر و شرف اور اعزاز کا تاج اسی کے سر سجے۔ تمام صحابہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے منتظر تھے کہ کفاکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کا نام پکارا۔ اس طرح یہ دولت گرام آیا ان کا مقدر بنی۔ اسی کے جنگ میں خیبر کا سب سے بڑا پہلوان میدان جنگ میں بڑے فخر سے اترا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت حیدر کرار نے اسے پل میں بچھاڑ ڈالا، وہ بے اختیار یہ بول پڑا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ سامعین محترم، ابتدائے اسلام سے لے کر حضور سرور کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک ہر جنگ، ہر پل، ہر لمحہ، ہر محاذ حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں سب سے زیادہ عرصہ گزارنے والے حضرت علی، ہجرت مدینہ کے وقت حضور کے بستر اقدس پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات گزارنے والے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کا اعزاز حاصل کرنے والے حضرت علی، غزوہ بدر کے موقع پر سب سے پہلے کفار کا سامنا کرنے والے
3 صحابہ کرام میں سے ایک حضرت علی حضور علیہ السلام کے حکم پر خیبر کا گڑھ اکھاڑ کر واقعہ خیبر بننے والے حضرت علی حضور علیہ السلام کی طرف سے غزوہ تبوک کے وقت مدینہ منورہ کے امیر مقرر ہونے والے حضرت علی حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے پر حضور علیہ السلام کو غسل دینے والے ان خوش نصیب قدوسی صفات نفوس صحابہ کرام میں سے حضرت علی رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں شہادت کا جام نوش کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شخصیت و کردار اور ان کے فضائل اسلامی تعلیم کے گرخشنگے باب ہے. ان کے فضائل و مناقب کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے. گلشن محمدی کے اس مہکتے پھول اور روشن ستارے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، پیکر علم و جرت و انصاف مرتضیٰ، پیکر علم و جرت و انصاف مرتضیٰ، اسلام دین کا حامل اوصاف مرتضیٰ، قرآن کی ہر آیت میں مصروف مرتضیٰ، یعنی کہ دین حق کا معیار مرتضیٰ. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأقضاهم علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون یہ پروقار تقریب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت، یہ وہ عنوان ہے کہ اگر اس مختصر سے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منزلت کے عنوانات اور احادیث کو ذکر کیا جائے تو ناممکن ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِيِّ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قضیہ لایا گیا کہ 2 شخص بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو ایک شخص ان کے پاس مہمان آ گیا، تیسرا شخص ان میں شامل ہو گیا. ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دوسرے شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں. اب تینوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر جو مہمان تھا وہ جاتے ہوئے ان دونوں کو 8 درہم دے گیا. اب ان دونوں شخصوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا اس بات پر کہ جو شخص جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ 5 درہم مجھے دے دو کیونکہ میری 5 روٹیاں ہیں. اس دوسرے کو کہا کہ 3 درہم آپ لے لو کیونکہ آپ کی 3 روٹیاں ہیں. تو اس پر وہ شخص جس کو 3 دینار دیے تھے تو وہ شخص کہنے لگا نہیں
مجھے پورا حق چاہیے، مجھے پورا انصاف چاہیے، میں 4 دینار لوں گا۔ تو اس دوسرے شخص نے جب اس سے کہا کہ آپ یہ لے لو، وہ نہ مانا۔ یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ جب یہی فیصلہ حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی یہ آپ کا بھائی اگر آپ کو رضامندی سے جتنے دینار دے رہا ہے یہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا پورا انصاف چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا کہ 3 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ تو یہ 3 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ اس نے کہا کہ 9 ٹکڑے بنیں گے۔ پھر حضرت علی نے اس سے پوچھا اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ وہ کہنے لگا 5 روٹیاں تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے کرو، کتنے بنتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 15۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کل کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ کہنے لگا 24 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ 3 آدمی تھے، آپ نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ وہ کہتا ہے 8 ٹکڑے ہم نے کھائے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا 1 ٹکڑا جو ہے وہ مہمان نے کھایا ہے، اس لہٰذا آپ کے جو دینار بنتا ہے وہ 1 دینار بنتا ہے۔ اب دوسرے آدمی جو ہے وہ اس کے 7 دینار بنتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ حل کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ چھوٹا سا منہ سا لے کر بیٹھ رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل فیصلہ منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں حاصل ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ کی پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث اور فضیلتیں حضرت علی کے بارے میں آئی ہیں کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں آئی۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا۔ حضرت علی وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہے، منقبت بہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، عظمت، ناموس، تقدس پر بات کرتا چلا جائے تو گھنٹوں آدمی باتیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پیار ہے، حضرت عمر سے بھی پیار ہے، حضرت علی حضرت عثمان سے بھی پیار ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، حضرت ابوبکر سے کیسے پیار ہے؟ حضرت فاطمہ کے جنازے پر حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کر کے بتا دیا کہ مجھے ابوبکر سے پیار ہے۔ حضرت عمر کو اپنی بیٹی دے کر بتا دیا کہ مجھے عمر سے پیار ہے۔ عثمان سے کیسے پیار ہے؟ عثمان کے دروازے پر حسن و حسین کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ مجھے عثمان سے پیار ہے، اور عثمان کے گھر میں پگڑی گرا کر یہ بتا دیا کہ مجھے عثمان سے پیار ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہر آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔